جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے، پارلیمانی سیکریٹری صحت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں۔ راجہ ریاض صاحب ہمیں جوائن کریں گے، رکن پنجاب اسمبلی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ابو بکر ہمیں جوائن کریں گے، ینگ ڈاکٹرز کے سرپرست ہیں، ان کی ایسوسی ایشن کے، آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ پہلے تو میں ڈاکٹر ابو بکر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ 8 جانیں چلی گئیں پورے پنجاب کا، اگر ہم ذکر کرتے ہیں آپ لوگوں کی اس ہڑتال کے نتیجے میں، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں 10 جانیں اس میں جا چکی ہیں، تو ان جانیں تو چلی گئیں، مسیحا تو صرف آپ تھے، آپ لوگوں کی ضد ہٹ درمی کے نتیجے میں یہ جانیں گئیں، تو ذمہ دار کون ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائڈی پنجاب کے بحاف پہ حکومت کے اس وحشیانہ اور ظالمانہ تشدد پہ اور غیر انسانی تشدد پہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں۔ ابھی سعید الہی صاحب کا بھی آپ نے بتایا، اور یہ ہم سب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وائڈی پنجاب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور ہمارے ایک ڈاکٹر نعیم کو اتنا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور یہ بات ڈاکٹر سعید الہی حکومت ایوانوں تک پہنچا دیں، اور اس پروگرام سے میں سب تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہوا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ باقی نہیں۔ ایک منٹ میں صرف آپ کو 1 منٹ، یہاں پہ آپ کے ایک ڈاکٹر آپ کہنے سیریس ہیں، ان پہ تشدد ہوا، جو 8-10 جانیں چلی گئیں، ان کا ذمہ دار کون؟ جی وہ جانے جو ہیں وہ کسی کی پہلی بات ہے کہ ایک نیچرل کاز آف ڈیتھ ہوتا ہے، ایک قتل کیا جانا ایک فرق چیز ہوتی ہے۔ روزانہ 100 لوگ جو ہیں ان کو معطل کیا جاتا ہے، لیکن جب افتخار چودھری صاحب کو معطل کیا گیا ایک میلافائڈ انٹینشن میں، تو ایک علیحدہ ایگزامپل دی جس میں پوری قوم کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہماری کمیونٹی کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ہیرو ہے جس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ چلے آپ کے ہیرو کو کیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ان کو کچھ ہوا، اگر ان کی جان کو کچھ ہوا تو یقین ماننے میں بالکل اس میں کوئی شک میں نہ رہے کہ یا کچھ بھی باقی نہیں رہ گا، پھر یہ جان سچے تو ہم کسی اور آپ کسی اور کو نہیں سنیں گے۔ آپ مسیحا ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مسیحا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بالکل اگر ظلم ہوا، تشدد ہوا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو میرا ایک ہی سوال، آپ نے کہا کہ روزانہ کی جو ہلاکتیں آئے روز ایسے ہوتی رہتی ہیں، ہم نے لوگوں کے مریضوں کے ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی، جو لوگ ہاسپٹلز میں چیخ رہے ہیں، اندر جاتے ہیں ڈاکٹرز ہمیں دھکے دے دیتے ہیں۔ بالکل واضح کر دوں آسمہ بہن، یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ ہمیں بہرحال اپنی سول سوسائٹی سے اور اپنے میڈیا سے بہت گلہ ہے۔ ابھی 21 جون کی آپ جائیے انگلینڈ کی، 21 جون کو انگلینڈ میں مکمل آؤٹ ڈور انڈور کی ہڑتال تھی، اور ان کی سول سوسائٹی نے اس میں کیا رول پلے کیا، ان کی بس سروس نے بھی ساتھ ہڑتال کی، اور ان کی حکومت نے کیا کردار ادا کیا کہ انہیں پتا تھا کہ یہ مسیحائی کا شعبہ کتنا اہم ہے، انہوں نے اسی شام کو سارے مطالبات پورے کیے۔ ہمارے یہاں ہمارا میڈیا ہمیں پورے 14 دن جب تک ہم پہ ظلمانہ تشدد نہیں ہو گیا، ہمیں صرف او پی ڈی بند کرنے پہ جو شاید 10% بھی بالکل آپ کا ہمارے علاج کا حصہ نہیں ہوتا، ہمیں ایک وزن کے طور پر احتجاج کرنا، مہذب احتجاج کرنا سب کا حق ہوتا ہے۔ آپ اگر جو مسیحا ہو وہ احتجاج پہ چلا جائے، دیکھیں باقی جگہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مطالبات منوا لیتے ہیں، مسیحا ڈاکٹر چلا جائے، عام مریضوں کو کون دیکھے گا؟ ایمرجنسی میں ڈیوٹی دے رہا تھا وہ مسیحا، 24 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں اور ایمرجنسی دے رہا تھا، بند کر دیے آپ نے، انڈور بند کر دیا، تو اس کا ذمہ دار کون؟ صرف او پی ڈیز کی اسٹرائک، وہ بھی تب جب پورے 1.5 سال تک حکومت کی وعدہ خلافیوں کے بعد، اور جب سول سوسائٹی نے بھی کوئی ہمارے حق میں آواز بلند نہیں کی، اور جب میڈیا نے بھی کوئی آواز بلند نہیں کی، تو آپ نے تب احتجاج کیا۔ میں بالکل آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے، میں راجہ صاحب سے پوچھتی ہوں، ٹھیک آپ کو گلہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا گلہ جائز ہوگا، بجا ہوگا، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں بات کروں گی، لیکن راجہ صاحب آپ پنجاب میں ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، سارے کے سارے وہاں پہ ڈاکٹرز ہڑتال پہ چلے گئے، لوگ بیچارے ایسے ہی مر رہے ہیں، کیا اس پہ اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں نے، میں ابھی آگے پڑھ رہی تھی ٹکرز کہ آپ اس پہ اسمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کریں گے، مسئلہ جلد سے جلد حل ہو سکتا، آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ جی آسمہ شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری غلطی میاں شہباز شریف کی ہے، اور میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میاں شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور ان پر جو مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا۔ یہ ڈاکٹر ابو بکر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال انہوں نے وعدے کیے، لکھ کر دستخط کر کے وعدے کیا، اور یہ مکر جاتے رہے، انہوں نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا، اور یہ میں نے بارہا کہا کہ شہباز شریف صاحب ہٹ درمی نہ کریں، آپ ضدی بچے والا کردار نہ کریں، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور ڈاکٹرز کو بھی میں نے اپیل کی کہ آپ اپنے مطالبات میں کچھ نرمی کریں، اور مجھے ڈاکٹرز نے فون کیا کہ آپ بیٹھ جائیں،
میں نے رانا ثناء اللہ کو پرسوں ایک پروگرام میں آفر کی کہ میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ آئیں بیٹھ کے اس ایشو کو حل کرے, لیکن رانا ثناء اللہ نے جان بوجھ کے کہا جی کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اگر ضرورت پڑی تو ہم منگل والے دن راجہ صاحب سے رابطہ کریں گے. ابھی تک میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو ابھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے رابطہ نہیں ہوا, آپ فلور پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے؟ جی ہم کل اجلاس بلا رہے ہیں, کل ہم نے ریکوزیشن جمع کرانی ہے, اجلاس بلا رہے ہیں. جب صوبے کا وزیر اعلیٰ خود ہڑتال کرتا ہے, خود کالیاں پٹیاں باندھتا ہے, خود منارے پاکستان پہ بیٹھتا ہے, پھر وہ تو جائز ہے. لیکن اگر ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں, مجھے بھی یقین جانے آسما میڈیا سے بڑا گلا ہے کہ میڈیا نے یہ شہباز شریف نے جتنے اشتہاروں پہ اخباروں کے ایک سال میں اشتہار اخباروں کو دیے, اگر وہ پیسے ڈاکٹروں پہ خرچ کر دیے جاتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. آپ اشتہاروں کا ذکر کریں, وہ ہمارے سامنے بھی ہیں اشتہار. میری بات ایک منٹ سن لیں آسما پلیز, ایک منٹ آسما, ایک منٹ پلیز. اگر جو پیسہ انہوں نے ان ڈاکٹروں کے خلاف اخباروں میں استعمال کیا ہے, اگر وہ پیسہ اشتہاروں کی بجائے ڈاکٹروں کی فلاح بہبود کے لیے لگا دیا جاتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. یہ صرف اور صرف دیکھیں, پہلے تو ہیلتھ منسٹر نہیں ہے, ہیلتھ ڈاکٹر صاحب بالکل حکومت ہے جو اپنے ہی ایک ادارے کے خلاف, جس شعبے میں وہ خود حکومت میں ہے, اپنے ہی ایک سرکاری ادارے کے خلاف لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اس کے خلاف تشہیر میں لگا رہی ہے. میں ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے پوچھ لوں, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں, آپ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ہم نے پی آئی سی میں بھی پروگرام کیا, وہاں پہ بھی شریک ہوئے ہمارے ساتھ. اس سارے سینیریو سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں. معاملات اس نہج پہ پہنچے کیوں؟ او پی ڈیز بند ہو گئی, انڈور بند ہو گئے, ایمرجنسیز بند ہو گئی, لوگ مارے گئے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی ہم احتجاج اپنا کر رہے ہیں, وہ ہمارا بالکل بجا ہے. دوسری جانب پھر آپ لوگوں پہ کیوں الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس میں ہٹ درمی دکھائی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا خیال میں آپ نے جو نقطہ نظر پیش کیا کہ جو غریب اور نادار لوگ تھے وہ سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. 2 ہفتے تک بچے, عورتیں, بوڑھے وہاں کراتے رہے, میڈیا ان کے تمام مناظر دکھاتا رہا اور سول سوسائٹی کی آواز بلند ہوتی رہی. میڈیا نے سول ڈاکٹر ابو بکر ان کو ذرا بات کرنے دیں. ڈاکٹر ابو بکر صاحب میں آپ سے بات ضرور کروں گی, ڈاکٹر سعید الہی کو ذرا جواب دینے دیں. ابو بکر صاحب, میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے. چلیں آپ تحمل سے ذرا سن لیں, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات کی جا رہی ہے, وہ ہم نے سن لی ہے. اس کا جواب دینے کا مجھے موقع دیں تاکہ بات واضح ہو. لوگ پیچھے نہیں جب ہے. یہ پچھلے 2 ہفتے تک میڈیا وہ میزریز دکھاتا رہا, سول سوسائٹی اور عوام یہ نعرے بلند کرتے رہے کہ لوگ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, سسک رہے ہیں, حکومت کہاں ہے؟ تو حکومت نے مذاکرات کیے اور آخری دن جناب شہباز شریف صاحب نے ڈاکٹر ابو بکر آپ ذرا بات سن لیں ان کی, میں آپ سے سوال ضرور کروں گی, آپ ذرا میرا خیال میں ابو بکر گوندہ صاحب تو آج مولا جٹ بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں کر رہے. چیف منسٹر نے پرسوں میٹنگ بلائی. اس وجہ بنا ہوں کہ آپ بھی نعیم کو جانتے ہیں, نعیم صاحب جو ہیں اب اس کو جس طرح پولیس نے ٹارچر کیا. اچھا چلیں ڈاکٹر نعیم پہ بتا دیں, ڈاکٹر سعید الہی صاحب ڈاکٹر نعیم پہ بتا دیں, میں پہلے ان کی تسلی کروا دوں تاکہ نعیم صاحب تشدد کیوں کیا گیا ہے؟ ایزمیٹک پیشنٹ ہیں, دمے کے مریض ہیں, انہیں دمے کا اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں اسپتال میں داخل ہیں اور اس وقت بھی وہاں پر ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر ہڑتالی ہیں یہ بیٹھے بیانات جاری کر رہے ہیں لیکن اپنے دوست کا علاج نہیں کر رہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے دوست کا علاج کرنے وہاں موجود ہوتے. ایک منٹ ذرا آڈیو بند کریں ڈاکٹر ابو بکر کی. جی ڈاکٹر سعید صاحب, اگر ان کو اس سے ہمدردی تھی, ان کو استھما کا اٹیک ہوا ہے اور مکمل طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے, اگر انہیں ہمدردی ہوتی تو یہ اپنے دوستوں کے پاس موجود ہوتے, ان کا علاج کرتے. اس کے بجائے یہ ان کو چھوڑ کر, مریضوں کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ ڈاکٹر جو جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا علاج کر رہے ہیں, اس وقت بھی بہترین پروفیسر اور ڈاکٹرز ان کے دمے کا علاج کر رہے ہیں. اچھا وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا لیکن ایک شکایت کی راجہ صاحب نے بھی کی, بالکل راجہ صاحب نے یہ شکایت کی, اگر ہم اس پہ آ جائیں, یہ اشتہارات ہم نے جو دیکھے اخبارات میں, یہ سلسلہ کہاں رکے گا, فیصلہ عوام خود کریں, جو آپ نے ان کو گریڈ دیے گئے, تنخواہیں دی گئیں, یہ کیسی مسیحائی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اشتہار. بالکل یہ اشتہار جو اتنی میڈیا کیمپین چلا دی گئی, تو یہ پیسے اگر وہاں پہ لگا دیے جاتے, کچھ مطالبات مان لیے جاتے, تو یہ میڈیا پہ اگر اتنے آپ پیسے نہ لگاتے اشتہاروں کی صورت میں. اویئرنیس کیمپین چلائی جاتی ہیں پولیو کے لیے, ای پی آئی کے لیے, عوام کو مشتہر کیا جاتا ہے
کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا موقف کیا ہے، اور اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں ہر حکومت کے پاس۔ راجہ ریاض صاحب کو میرا خیال تھا کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے وہی ہٹ درمی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں ان سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹروں کے 3 بڑے مطالبات کیا ہیں، تو ان کو شاید وہ بھی معلوم نہیں ہے اور یہ تقریر کر رہے ہیں۔ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ ڈاکٹروں کے 3 مطالبات کیا ہیں۔ مطالبات پتہ ہیں ان کے؟ جی آسما، میں کوئی وہ مجھے بتائیے کیا مطالبات ہیں، ان سے پوچھیں۔ پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے حکمران ہیں، انہوں نے ڈاکٹروں سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے وعدہ کر بھائی وہ بتائیں تو صحیح مطالبے کیا ہیں جھوٹے ہو گئے، اور ان کا اخبار ہی پڑھ لیں کم از کم تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کے مطالبے کیا ہیں۔ بات ہی نہیں سنتا۔ راجہ صاحب مجھے صرف مطالبے بتائیے آپ۔ جی میں آپ کا کوئی شگرد نہیں یہاں بیٹھا کہ آپ کو ٹیوشن کراؤں، میں آپ جا کے ڈاکٹروں کو راضی کریں، اگر آپ کے اختیارات نہیں تو استعفیٰ دیں اور وزیر اعلیٰ پر پرچہ درج کرا کے اسے جیل میں بھیجیں۔ غریبوں کو علاج کہاں سے ملے گا؟ علاج نہیں ہو رہا۔ کبھی ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں سر، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی PIC میں جعلی ادویات آ جاتی ہیں، کبھی آپ کے ڈاکٹرز ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ سے صرف ڈاکٹرز کنٹرول نہیں ہو سکتے سر؟ اس وقت حکومت پنجاب اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، اور اس وقت 2500 ڈاکٹر جنہیں وہاں تعینات کیا جائے گا، اور یہ جو رکا ہوا کام ہے کم ہو رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمرجنسی میں مکمل کور دیا جائے، وہ کور دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہزاروں ڈاکٹر وہاں تعینات ہو جائیں گے۔ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ڈاکٹرز تعینات تو ہو جائیں گے، لیکن جن کو فارغ کیا گیا، جو احتجاج پہ ہیں، کل اپنا بلیک ڈے بھی منا رہے ہیں، ڈاکٹر ابو بکر سے بات کریں گے، بلیک ڈے اپنے اعمال پر ہی کوشش منا کریں رہے گے۔ ہیں۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال پہ وہ بلیک ڈے منا رہے ہیں۔ اسی پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہ سین اب کہاں تک جا کر رکے گا؟ کیا باقی لوگوں کو علاج کی سہولتیں میسر ہوں گی، یا وہ ایسی ڈاکٹرز کی ہڑتال کے نام پہ یا پھر حکومت کی ہٹ درمی کے نام پر مرے جائیں گے؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔